عام طور پر جب ہم کسی بیماری یا تکلیف کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک دم سے میڈیکل سائنس یا کسی ٹیسٹ کا خیال آتا ہے۔ بالکل، مطلب کوئی ایکس رے یا MRI وغیرہ کا تصور ذہن میں بنتا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ اب تصور کریں کہ آپ ایک ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھے ہیں، آپ کے ہاتھ میں شدید درد ہے، ڈاکٹر ایکس رے کرتا ہے اور پھر اس کالی فلم پر ایک واضح سفید ٹوٹی ہوئی لکیر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رہی آپ کی ہڈی کی درار۔ 100%۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ ہے اصل مسئلہ، اور دیکھیں سب کچھ کتنا واضح اور کتنا ٹھوس ہوتا ہے اس وقت۔ یہ ایک بہت ہی طمانینت بخش احساس ہوتا ہے، مطلب بلیک اینڈ وائٹ، یا تو ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی۔ صحیح بات ہے، مسئلہ اور اس کا حل دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور ہم انسانوں کو یہ وضاحت بہت پسند ہے، کیونکہ جو چیز نظر آتی ہے نا اس کا علاج بھی ممکن لگتا ہے۔ بالکل، ہم اس کو بآسانی اپنے دماغ کے ایک خانے میں فٹ کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ بیماری ہے اور یہ اس کی دوا ہے۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم انسانی اخلاقیات، ہماری روح اور ہماری اس پیچیدہ نفسیات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ اوہ، وہاں یہ ایکس رے مشین بالکل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہاں، کوئی ایسی اسکرین بنی نہیں ہے جو آپ کے اندر کے جھوٹ، آپ کی منافقت یا پھر آپ کے ضمیر پر پڑنے والے بوجھ کی کوئی تصویر کھینچ سکے۔ ایسا ہی ہے، یہ ایک ایسا تشخیصی منظر نامہ ہے جو بہت دھندلا، غیر واضح اور شدید پیچیدہ ہے۔ اور آج کی ہماری یہ تفصیلی گفتگو اور یہ گہرا مطالعہ ایک ایسی ہی لاشعوری، نظر نہ آنے والی مگر انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دینے والی بیماریوں کے گرد گھومتا ہے۔ میں بہت پرجوش ہوں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ میں بھی۔ دراصل میں پچھلے کچھ دنوں سے ایک انتہائی فکر انگیز اور عقل کو جھنجھوڑ دینے والی تحقیق پڑھ رہا تھا۔ اس کا عنوان ہے دی انر وار، فیتھ، مورالٹی اینڈ دی سولز ڈسیپشن، یعنی اندرونی جنگ، ایمان، اخلاقیات اور نفس کا دھوکہ۔ ارے واہ، یہ عنوان ہی اپنے اندر ایک پوری داستان سمیٹے ہوئے۔ دیکھیں، جب ہم جنگ کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن فوراً کسی بیرونی دشمن کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، سرحدوں اور ہتھیاروں کی طرف۔ بالکل، لیکن یہ تحقیق اس پورے تصور کو الٹ کر رکھ دیتی ہے اور جنگ کا رخ انسان کے اندر کی طرف موڑ دیتی ہے۔ اور اس تحقیق کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے مصنف عاجز مسلمان نے تحریر کیا ہے، اور اس میں ابو ارمش AF نے ان کی بہت شاندار معاونت کی ہے۔ جی، اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس تحقیق کا تعلق براہ راست اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی سے ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور ہمارا آج کا مقصد یہ ہے کہ اس جامع تحریر کے ہر پہلو، ہر لفظ اور اس کے پیچھے چھپی نفسیات کا اتنی باریک بینی سے جائزہ لیا جائے کہ کوئی بھی اہم نقطہ ہماری نظر سے اوجھل نہ رہے۔ یعنی ہمیں اس کی تہہ تک جانا ہے۔ 100%۔ اچھا، ذرا اس کو تفصیل سے کھولتے ہیں۔ مصنف نے بحث کا آغاز ہی اس خیال سے کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں تنہا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے سارے مسائل باہر سے آتے ہیں، بلکہ وہ ایک مسلسل اندرونی جنگ کا شکار ہے جو اس کے نفس، خواہشات اور اس کے ضمیر کے درمیان جاری ہے۔ لیکن ایک منٹ کے لیے میں یہاں رکنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا خواہش کا ہونا بذات خود کوئی بری بات ہے؟ مطلب آپ پوچھ رہے ہیں کہ انسان کی جو فطری ضرورتیں ہیں، ہاں، مطلب انسان کی بنیادی حیاتیاتی ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ خوشی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، تو مصنف اس قدرتی جبلت کو اندرونی جنگ یا نفس کی غلامی کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اکثر لوگ یہیں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، بھوک لگنے پر کھانا مانگنا جسم کی ضرورت ہے، یہ نفس کی غلامی نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن جب پیٹ بھرا ہونے کے باوجود محض لذت کے لیے آپ کسی اور کا حق مار کر کھا لیں تو یہ نفس کی غلامی ہے۔ اوہ، اب بات سمجھ میں آئی۔ مصنف عاجز مسلمان نے یہاں سورۃ الشمس کی آیات 7 سے 10 کا بہت زبردست حوالہ دیا ہے۔ اس میں ہے کہ اور نفس کی قسم اور اسے درست بنانے والے کی، پھر اسے اس کی بدی اور تقوی الہام کیا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اسے پاک کیا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اسے دبا دیا۔ کیا بات ہے! اور اسی کے ساتھ سورۃ النازعات کی آیات کا ذکر بھی ہے کہ جس نے نفس کو خواہش سے روکا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بالکل۔ اور یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ آیات صرف ایک روحانی سبق نہیں دے رہی، بلکہ یہ انسانی نفسیات کے سب سے بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔
امپلس کنٹرول کی طرف؟ جی ہاں، جذبات پر قابو پانے کے حوالے سے۔ یعنی وہ جسے آج کی جدید دنیا میں ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن یا فوری لذت کا حصول کہتے ہیں۔ بالکل وہی چیز۔ آج کا انسان ہر چیز فوراً چاہتا ہے، مطلب ایک کلک پر کھانا آ جائے، ایک کلک پر تفریح مل جائے، بس فوراً سے ڈوپامین مل جائے۔ ہاں، ہماری پوری سوسائٹی اسی پر چل رہی ہے۔ تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ یہ فوری لذت کی دوڑ دراصل اسی نفس کی غلامی کی جدید شکل ہے؟ 100% ایسا ہی ہے، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں انسان کی عقل اور اس کی خواہش کا براہ راست ٹکراؤ ہوتا ہے۔ مصنف نے جامع ترمذی کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پیش کی ہے کہ عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، یعنی اپنا جائزہ لیتا رہے۔ ہاں، اور بہقی کی حدیث ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے۔ اور پھر انہوں نے سورۃ الجاسیہ کی ایک انتہائی خوفناک تصویر کشی کرنے والی آیت کا ذکر کیا ہے۔ وہ کون سی؟ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ ارے واہ، معبود بنا لیا، یہ تو بہت گہرا لفظ ہے۔ ذرا اس لفظ پر غور کریں آپ۔ معبود وہ ہے جس کے ہر حکم کے آگے آپ اپنا سر جھکا دیں۔ جب آپ کی خواہش آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کا کہتی ہے جو آپ کی عقل اور آپ کے اصولوں کے خلاف ہے، اور آپ پھر بھی وہ کام کر گزرتے ہیں، تو آپ نے دراصل اپنی خواہش کو اپنا خدا مان لیا۔ یہ تو واقعتاً رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کی فیصلہ سازی مکمل طور پر مفلوج ہو جاتی ہے۔ وہ وقتی فائدے کے لیے اپنا لمبا اور طویل مدتی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے اس کی تباہی کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک خطرناک صورتحال ہے۔ اور اگر ہم منطقی طور پر سوچیں، جب انسان کا نفس اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اسے ہر قیمت پر اپنی خواہش پوری کرنی ہوتی ہے، تو وہ سیدھے راستے سے تو یہ نہیں کر سکتا۔ کبھی نہیں، اسے شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اور میرے خیال میں وہ سب سے پہلا اور آسان شارٹ کٹ جو انسان استعمال کرتا ہے نا، وہ جھوٹ ہے۔ مصنف نے جھوٹ کو سچائی کی موت کا نام دیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی زبردست اصطلاح ہے۔ ہاں، لیکن مجھے اس پوری تحقیق کا وہ حصہ سب سے زیادہ دلچسپ لگا جہاں جھوٹ کو صرف ایک روایتی گناہ کے طور پر نہیں دیکھا گیا، بلکہ ایک خوفناک نفسیاتی کیفیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جی، مصنف نے لکھا ہے کہ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ اس خوف میں رہتا ہے کہ وہ پکڑا نہ جائے، اور اسے ہم نفسیات کی زبان میں کوگنیٹو لوڈ یا شدید ذہنی دباؤ کہتے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ اب خود سوچیں یہ کس قدر بھاری مینٹل ٹیکس ہے۔ ہاں، فرض کریں ایک کاروباری شخص ہے، اس نے بس ایک چھوٹی سی ڈیل بچانے کے لیے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں کوئی ایک جھوٹ بول دیا۔ اب بظاہر تو ڈیل ہو گئی، وقتی فائدہ مل گیا، لیکن اب اس ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اسے مزید 10 جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ 100%۔ اس کا ذہن تو 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن بس ایک الرٹ پر ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جس سے پہلا جھوٹ پکڑا جائے۔ اور یہ تو انسان کو اندر ہی اندر جلا کر راکھ کر دینے والا عمل ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں شخصیت کا اصل زوال شروع ہوتا ہے۔ تحقیق میں سورت آل عمران کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کی گئی ہے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف۔ بالکل۔ اب جہنم تو ظاہر ہے آخرت کا معاملہ ہے، لیکن اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو جھوٹ انسان کی اس دنیا کو بھی جہنم بنا دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آپ کے اس کاروباری شخص کی مثال لے لیں، جب اسے مسلسل ڈر لگا رہے گا تو کیا وہ کبھی پرسکون نیند سو سکے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اور اگر ہم اسی کڑی کو باب 3 کے دھوکہ اور خیانت سے جوڑے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ اور خیانت صرف کسی ایک فرد کے ذاتی گناہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ وہ دیمک ہے جو پورے کے پورے معاشرتی ڈھانچے اور کاروبار کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ ساخت اور اعتماد مکمل تباہ ہو جاتے ہیں۔ میں اس بات سے بالکل متفق ہوں۔ رسول اللہ کی صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ اس تحقیق میں بہت نمایاں ہے کہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہاں، یہ بہت سخت وعید ہے۔ اور سورۃ الانفال میں بھی امانتوں میں خیانت سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک سوال تھوڑا تنگ کر رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ دیکھیں، آج کی جو مسابقتی دنیا ہے جہاں ہر کوئی آگے نکلنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار تھوڑی بہت مصلحت یا اسمارٹنیس تو چلتی ہے۔ وہ اسے دھوکہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، ہے نا؟ بالکل، وہ اسے بزنس ٹیکٹک کہتے ہیں۔ اور یہی تو وہ سراب ہے جسے مصنف عاجز مسلمان نفس کا دھوکہ پھیرے ہیں۔ اچھا،
دیکھیں، جب آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بڑی چالاکی سے دوسرے کا نقصان کر کے اپنا فائدہ کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں آپ نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری ہوتی ہے۔ کیونکہ اعتبار تو ختم ہو گیا نا۔ بالکل، اعتبار ایک ایسی کرنسی ہے جو ایک بار خرچ ہو جائے تو دوبارہ کمائی نہیں جا سکتی۔ جب مارکیٹ میں یا خاندان میں یہ بات بیٹھ جائے کہ فلاں شخص امانت دار نہیں ہے تو اس کے سارے وقتی فائدے خاک میں مل جاتے ہیں۔ اور پھر معاشرے میں بد اعتمادی پھیلتی ہے اور ہر شخص دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے۔ بالکل۔ یہ بات تو ہمیں براہ راست ایک اور انتہائی سنگین نفسیاتی الجھن کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ایک انسان مسلسل جھوٹ بولنے کا عادی ہو جائے اور وہ ہر شخص کے ساتھ خیانت کر رہا ہو تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ہر جگہ ایک جیسا رویہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اسے ہر انسان کے سامنے ایک نیا ماسک، ایک نیا چہرہ پہن کر جانا پڑتا ہے۔ اور یہ کیفیت انسان کی شخصیت کو دو حصوں میں بانٹ دیتی ہے، جسے ہم عام زبان میں منافقت کہتے ہیں۔ یہ باب 4 کا اصل موضوع ہے۔ اور منافقت دراصل جھوٹ اور خیانت کا ہی اگلا اور خطرناک مرحلہ ہے۔ مصنف نے بخاری اور مسلم کی وہ مشہور زمانہ متفق علیہ حدیث یاد دلائی ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ حدیث تو ہم نے بچپن سے سنی ہوئی ہے۔ ہاں، لیکن یہاں ایک بات بہت ہی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مصنف نے ان روحانی اور مذہبی اصطلاحات کو امج جدید نفسیات کے پڑھنے میں رکھ کر تولا ہے۔ جی، میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے اس کیفیت کے لیے شناخت کا بحران یعنی آئیڈینٹی کرائسس اور اندرونی دباؤ یعنی انر سٹریس جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منافقت دوسروں کو دھوکہ دینے سے زیادہ اپنی ہی ذات کے ساتھ کیا گیا ایک ایسا خوفناک دھوکہ ہے جو انسان کی اصلی شخصیت کو ہی مٹا دیتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی گہری اور بالکل درست تشخیص ہے۔ اسے نفسیات کی اصطلاح میں ہم کوگنیٹو ڈسوننس یا علمی اور ذہنی تضاد کہتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو آسان الفاظ میں سمجھائیں گی؟ ضرور۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کے عقائد کچھ اور ہیں اور آپ کے بیرونی اعمال کچھ اور۔ جب ایک شخص مسجد میں کچھ اور، دفتر میں کچھ اور اپنے دوستوں میں کچھ اور، تو اس کا دماغ مسلسل بفر کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اسے ہر وقت یاد رکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت میں نے کون سا ماسک پہنا ہوا ہے۔ یہ عمل انسان کی اتنی ذہنی توانائی چوس لیتا ہے کہ وہ اندر سے بالکل کھوکھلا اور تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہ تو ایک طرح کی خاموش ذہنی اذیت ہے۔ انتہائی شدید اذیت ہے۔ مصنف نے بہت واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ منافقت انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ وہ شخص کبھی اکیلے بیٹھ کر اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کتنا کھوکھلا ہے۔ ہاں، اور اگر ہم اس کے روحانی انجام کی بات کریں تو مصنف نے سورۃ النساء کی آیت کا ذکر کیا ہے جو اس پر مہر ثبت کر دیتی ہے کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جہنم کا سب سے نچلا درجہ؟ انسان سوچتا ہے کہ آخر اتنا سخت عذاب کیوں؟ کیونکہ ایک کھلا دشمن تو پھر بھی آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دشمن ہے، لیکن منافق تو اعتماد کے روپ میں پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے۔ بالکل صحیح، اور اس کا اندرونی انتشار آخرکار اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایک دن پھٹ پڑتا ہے۔ بالکل، کسی پریشر کوکر کی طرح۔ ہاں، اور جب وہ اندرونی دباؤ کا کوکر پھٹتا ہے نا تو وہ زبان سے اور کردار سے باہر بہہ نکلتا ہے، جو کہ اس تحقیق کے باب 5 اور 6 کا بہت ہی حساس پہلو ہے، یعنی بدزبانی اور بے حیائی۔ جب اندر منافقت اور بے چینی کا لاوا پک رہا ہو تو زبان سے پھول تو نہیں جھڑ سکتے۔ مصنف نے بدزبانی کے لیے کتنا زبردست اور دل دہلا دینے والا عنوان دیا ہے، عزت کا جنازہ۔ اور یہ عنوان 100% درست ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں زبان کو کتنی بڑی امانت کہا گیا ہے۔ تحقیق میں صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث پیش کی گئی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اور کیا آپ نے غور کیا کہ اس حدیث میں زبان کو ہاتھ سے پہلے کیوں رکھا گیا ہے؟ ہاں، میں اکثر یہی سوچتا تھا۔ مطلب ہاتھ کا زخم تو کچھ عرصے میں بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے نکلا ہوا لفظ ایک ایسا تیر ہے جو سیدھا دل میں لگتا ہے اور کبھی واپس نہیں آتا۔ بالکل، وہ زخم سالوں تک تازہ رہتا ہے۔ اور بخاری کی ہی ایک اور حدیث ہے کہ نرم بات صدقہ ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ لوگ سالوں کی بلکہ دہائیوں کی محنت سے رشتے بناتے ہیں، دوستیاں بناتے ہیں، معاشرے میں ایک عزت کماتے ہیں، اور پھر کسی ایک لمحے میں
गुस्से पर काबू ना पाने की वजह से सब बर्बाद कर देते हैं। जी, बदजुबानी का बस एक जुमला 1 सेकंड में उस पूरी इमारत को गिरा देता है। और मजे की बात यह है कि वो शख्स जो बदजुबानी कर रहा होता है ना, उसे उस वक्त लगता है कि उसने सामने वाले को नीचा दिखाकर अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। जबकि हकीकत में, जैसा कि मुसन्निफ ने बखूबी वाज़े किया है, वो अपनी ही इज्जत का जनाजा निकाल रहा होता है। बिल्कुल, लोग ऐसे इंसान से डरने तो लगते हैं, लेकिन उसकी दिल से इज्जत करना छोड़ देते हैं, उससे दूर भागने लगते हैं। लेकिन बदजुबानी तो सिर्फ एक पहलू है। इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज तब होती है जब ये जुबान की खराबी किरदार की खराबी में बदलती है, जिसे मुसन्निफ ने बेहयाई और दिल का अंधेरा करार दिया है। बिल्कुल। बेहयाई के हवाले से तहकीक में सूरतुल इसरा का हवाला मौजूद है, बेहयाई के करीब भी न जाओ। और ये लफ्ज करीब यहाँ बहुत ज्यादा अहम है। हाँ, ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ बेहयाई ना करो, बल्कि कहा गया है कि उसके पास भी मत फटको। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी फिसलन है कि इंसान एक कदम रखता है तो फिर बस गिरता ही चला जाता है। और बुखारी की हदीस याद दिलाई गई है कि हया ईमान का हिस्सा है। अब यहाँ मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। आम तौर पर हम हया का मतलब सिर्फ लिबास से लेते हैं। क्या ये तसव्वुर इससे बहुत बड़ा नहीं है? अरे बिल्कुल, हया सिर्फ लिबास का नाम नहीं है। हया दरअसल इंसान के जज्बाती और नफ्सियाती सरहदों यानी बाउंड्रीज का नाम है। अच्छा? जी, ये वो अंदरूनी अलार्म है जो आपको बताता है कि आप कब अखलाकियात की लकीर पार कर रहे हैं। और इससे एक इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है जिसकी तरफ मुसन्निफ ने बहुत खूबसूरती से इशारा किया है। वो क्या? क्या मौजूदा दौर में, जिसे हम बहुत तरक्की याफ्ता और मॉडर्न दौर कहते हैं, उसमें पाई जाने वाली इमोशनल इंस्टेबिलिटी यानी जज्बाती अदम इस्तेहकाम और जहनी इंतशार की असल वजह यही बेहयाई और हया की इन सरहदों का टूटना तो नहीं? ये तो बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला नुक्ता है। मुसन्निफ आजिज मुसलमान ने दुनियावी नुकसानात की फहरिस्त में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जब इंसान हया की हुदूद पार करता है ना, वो अपनी नज़र और अपने ख्यालात को आज़ाद छोड़ देता है, तो उसका दिल एक अंधेरे में डूब जाता है। और फिर उसे किसी भी हलाल रिश्ते में वो सुकून नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो हमेशा एक नई और गैर कानूनी कशिश के पीछे भागता रहता है, जिससे उसके अपने रिश्ते टूटते हैं, बेवफाई जन्म लेती है और वो एक ना खत्म होने वाले जज्बाती तूफान का शिकार हो जाता है। तो अगर हम इस तमाम बहस को एक जंजीर की सूरत में देखें, जी, बात शुरू हुई थी नफ्स की पैरवी और वक्ती लज्जत से। इस वक्ती लज्जत को पाने के लिए इंसान ने झूठ का सहारा लिया, और फिर झूठ ने उसे मुनाफिक बनाया और 2 चेहरों की जिंदगी जीने पर मजबूर किया। बिल्कुल, और इस अंदरूनी घुटन ने बदजुबानी और बेहयाई को जन्म दिया और उसके तमाम अखलाकी उसूल तोड़ दिए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये सारा सफर इंसान को लेकर कहाँ जाता है? बाप साथ हमें यही बताता है कि ये रास्ता सीधा मुकम्मल तन्हाई, मतलब परस्ती और खाली रिश्तों की तरफ जाता है। यही इस नफ्स के धोखे का आखिरी वार है। जब इंसान ये सारे गलत काम सिर्फ दुनियावी फायदे के लिए करता है, तो वो हर इंसान को एक सीढ़ी, एक टूल या कोई एटीएम मशीन समझने लगता है। हाँ, उसका हर ताल्लुक, हर मुस्कुराहट सिर्फ इसलिए होती है कि इस शख्स से मुझे क्या मिल सकता है। और जब ताल्लुकात सिर्फ फायदे की बुनियाद पर हों, तो वो रिश्ते नहीं रहते, वो सिर्फ कारोबारी लेन देन बन जाते हैं। ये कितना खौफनाक तस्वुर है अगर हम सोचें। वाकई, आपके इर्द गिर्द सैकड़ों लोग हों, आपका फोन कॉन्टैक्ट से भरा हो, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हों, लेकिन जब आप रात को अकेले बैठें तो आपको मालूम हो कि इनमें से एक भी शख्स ऐसा नहीं जो बगैर मतलब के आपके साथ खड़ा हो। तन्हाई का सबसे बदतरीन दर्जा है ये। मुसन्निफ ने इस मतलब परस्ती की जड़ काटने के लिए बुखारी की एक और बहुत ही शानदार और बुनियादी हदीस का जिक्र किया है कि तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। मतलब ईमान मुकम्मल ही तब होता है जब इंसान में एम्पैथी यानी हमदर्दी आ जाए। 100%। और यही वो मकाम है जहां ये तहकीक अपने उरूज पर पहुंचती है। मुसन्निफ ये साबित करते हैं कि जब आप खुद गर्जी की चादर ओढ़ लेते हैं तो आपको लगता है कि आपने दुनिया जीत ली है, लेकिन दरहकीकत आपने अपना सब कुछ हार दिया होता है। बिल्कुल,
وہ شخص جو کسی پر اعتماد نہیں کرتا اس پر بھی کوئی اعتماد نہیں کرتا، وہ بھیڑ میں تنہا رہ جاتا ہے، اس کے رشتے کھوکھلے ہوتے ہیں اور اس کی کامیابی کی خوشی منانے والا کوئی سچا دوست اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس پوری تفصیلی گفتگو کو سمیٹیں تو مصنف عاجز مسلمان اور ان کے معاون ابو ارمش AF نے اس تحقیق میں واقعی کمال کر دیا ہے۔ بے شک بہت زبردست کام ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیات اور احادیث کو صرف مذہبی احکامات کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ انہیں انسانی نفسیات، ہمارے رویوں اور ہماری روزمرہ کی سماجی زندگی کی سب سے بہترین گائیڈ بک کے طور پر ثابت کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، انہوں نے دکھایا ہے کہ روحانی بیماریاں صرف آخرت میں عذاب نہیں بنتی، بلکہ وہ آج اور ابھی اس دنیا میں ہی ہم سے ہمارا سکون اور ہماری ساکھ چھین لیتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم نظر انداز کر ہی نہیں سکتے۔ یہ مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم چاہے جتنا بھی خود کو جدید کہلا لیں، ہماری روح کی ضروریات اور اس کی بیماریاں آج بھی وہی ہیں جو ہزاروں سال پہلے تھیں۔ یاد ہے شروع میں ہم نے اس ایکس رے مشین کی بات کی تھی جو ہڈی کی دراڑ تو دکھا دیتی ہے لیکن منافقت اور جھوٹ کی دراڑ نہیں دکھا پاتی۔ یہ مطالعہ، یہ تحریر دراصل ہماری روح کا وہی ایکس رے ہے۔ یہ ہمیں اندر تک جھانکنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس پوری گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی جس پر ہم سب کو اکیلے میں بیٹھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ضرور۔ ہم نے دیکھا کہ انسان اور اس کے نفس کے درمیان یہ جو جنگ ہے، یہ اندرونی کشمکش، یہ تو آخری سانس تک جاری رہنی ہے۔ تو اس شور و غول اور سکرینوں سے بھری تیز رفتار زندگی میں وہ کون سا ایک لمحہ ہوتا ہے جب ہمارا ضمیر ہمیں برائی سے روکنے کے لیے سب سے زیادہ زور سے دستک دیتا ہے؟ اور سب سے اہم بات، کیا ہم نے خود کو اتنا مصروف اور اندر سے کھوکھلا تو نہیں کر لیا کہ ہم اس دستک کو سننے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے ہیں؟ کیا کمال کا اور ہلا دینے والا سوال ہے۔ واقعی کیا ہم وہ دستک سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی ہیں؟ اس گہری سوچ کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس طویل اور فکر انگیز مطالعے کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس تحقیق کے اندیکھے پہلوؤں نے سب کو اسی طرح سوچنے پر مجبور کیا ہوگا جس طرح ہمیں۔ بالکل، ہم ایک دوسرے کا اور خاص طور پر ان تمام لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس گہری گفتگو کا حصہ بنے۔ سوچتے رہیے، اپنے رشتوں کو مطلب پرستی سے بچاتے رہیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے اندر کی اس جنگ کو پورے شعور اور بیداری کے ساتھ لڑتے رہیے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔